واعتصموا بحبل الله جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شرکاء محفل عزیزان محترم، نوجوان اور بزرگ ساتھیوں، السلام علیکم۔ اج دا ہنگامی قسم دا اجتماع اور اجلاس جڑا مرکزی نوجوانوں نے توحید و سنت دے انصرام و انتظام دے اندر منعقد ہو رہا ہے، اس دا اصل مقصود تمام نوجوان احباب نو اس جماعت دی اہمیت اور ضرورت دے کو آگاہی اور واقفیت دینے واسطے ہے کہ ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، ایسی بنیاد رکھنے دی، جبکہ پہلے اسلام دے نام دے اوتے کئی جماعتاں موجود ہیں، کم کر رہی ہیں۔ خاص طور تے اس نام دے اوتے مرکزی نوجوانان توحید و سنت یا مرکزی اشاعت التوحید و سنت، اس دے بنیاد رکھن دی کیا ضرورت ہے اور اس دے فائدے کیا ہے؟ ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے کہ اس دنیا دے اندر جتنیاں جماعتاں بھی اسلام دے نام تے کم کر رہی ہیں، وہ مسئلے دے لحاظ نال خادم قسم دیاں جماعتاں ہیں، نوکر قسم دیاں جماعتاں ہیں، مزدور قسم دیاں جماعتاں ہیں، سردار جماعت، مخدوم جماعت اور مطاع جماعت اللہ دے نزدیک ہے تو وہ جماعت ہے جس وچ اللہ دی توحید نو پھیلایا جائے۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر نے، جو پیغمبر بھی آیا ہے خوہ وچ سٹیا گیا ہے تمی توحید ہے، جیل وچ بھیجیا گیا ہے تمی توحید، قید و بندیاں سہولتاں اس بھوگیاں تمی توحید، حتیٰ کہ بعض پلیت جانور پالے گئے کہ اللہ دے نبی آئے تو اساں چھوڑے سا انہاں دے اوتے، یہ سب کچھ برداشت کیتا مگر اللہ دے نبیاں نے توحید نہیں چھوڑی۔ پھر اس دے بعد اساں ویکھیا قرآن پاک کہ مصائب آئے بھی انبیاء تے توحید دی خاطر وقت پاسا جڑے لے پرتے آئے اللہ نے تے خوشیاں دیتیاں، اتھے بھی اعلان کیتا ہے کہ اسے توحید دی برکت نال ہویا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا وچ آزمائشاں، کچھ جھپیڑے، کچھ دکھ، کچھ تکلیفاں صرف بندے دی آزمائش چاہدیاں، اصل توحید ہوندی ہے بندے نو سکھ دیون واسطے۔ جڑے ابتدا وچ دکھ آندے نے یا غریبی آندی ہے، مخالفتاں آندیاں، وہ صرف آزمائش ہوندی ہے۔ جویں کھرے سونے نو بھی اگ وچ اگر کٹھالی چ پا کے سٹو، کچھ نہ کچھ ذرہ جڑا میل دا ہوندا ہے وہ الگ ہو ویندا ہے، وہ دے کھرے کرن واسطے اس نو بھٹی چ سٹیا جاندا ہے، انہوں ساڑن واسطے نہیں سٹیا جاندا۔ توحید بھی جدوں آدمی قبول کردا ہے پھر کچھ مصیبت آندیاں، کچھ دکھ آندے، کچھ تانے، کچھ مخالفتاں، کچھ ازمائشاں، وہ انہیں سمجھو کہ انہوں کٹھالی چ پا کے وہ موحد سونا ہے
انہوں کٹھالی چ پا کے ازمائش دی بھٹی چلا پا کو میل کچیل وہ دور کریندا ہے، وہ دے ساڑن واسطے نہیں کریندا، وہ دے کھرے کرن واسطے کریندا۔ جن نے کھرا نکلدا ہے وہ دے بعد تساں دیکھیا قرآن مقدس دے اندر کہ ہوندے نوجوان ہیں، 7 نوجوان ہیں، بڑے نواباں دے پتر لینڈ لاٹاں دی اولاد ہے، مگر چنگاری جو لگی ہے دل دے اندر اللہ دی توحید دی، ازمائش آئی ہے، وطنوں بے وطن ہو گئے، بے یارو مددگار ہوئے، سب دے باوجود جڑے لے اللہ پاک نے انہوں کھرا کڈیا ہے وقت وہ نندر پہ کریں دے ہن تے انہوں دے پاسے اللہ آپ پرتیندا ہا، انہوں پرتن دی ضرورت ہی نہیں۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، جی ماں ستے پے معصوم بچے نو ویکھ کے تے ویکھ کے تے آدھی یہ ہکے پاسے تے کیڑل دا ستا پیا دا پاسا تھکا پیو سی، پاسا سائے نہ ونجے، ستے نو چاہ کے کھبے تے سجے پرتائیں دیئے۔ اللہ فرماندا ہے ماں نو تا واتی چیتا بھول سکدا ہے تے سن تا چیتا ہی نہیں بھولدا، میری تا نظر ہی اسے بندے تے رہندیاں کہ میرا توحید والا بندہ ہے، تھکا ٹوٹا پیا ہے، اس نو پاسا پرتن دا ہوش کوئی نہیں، میں آپ چاہ کے دے پاسے پرتے دا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا وچ موحد آدمی تے خاص طور تے نوجوان توحید والا انہوں ازمائشاں آدیاں، اپنے بگانے بن دن، اواڈی گواڈی جڑن تو گھور گھور کے ویدن، مخالفت ہوندی ہے، شکوے گلے ہوندن، اے انجے سمجھے جو کٹھالی چے پائے گیا ہے، ہونے دا رنگ نکھردا پیا، جیویں جیویں مخالفت ہو سی انہیں چی وٹ کے لگا سی، اللہ پاک تو ویتھا رہا سی، نتیجہ نکل سی جو 20 سپاہی مارن والے تھک وئی سن، مگر آسیہ دے منہ چ مسکراہٹ نکل دیا سی۔ ضرورت اے محسوس ہوئی ہے جماعت دی بنیاد رکھن دی، تاکہ اے نوجوان انسان، نوجوان میرا عزیز اور ساتھی، اے نکھر ونجے، کھرا ہو کے دنیا دے اندر چلے، اس دے اندر میل کچیل کائی نہ رہ جاوے گناہ دی۔ جیویں بھٹی دے اندر سٹن نال کٹھالی چ پا کے جیویں سونا کھرا نکلدا ہے تے دھات کھری نکلدی ہے، وہ تو سوتے میل کچیل نہیں رہندی۔ قرآن گواہ ہے، اللہ بھائی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گناہ معاف ہون دا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں بندے واسطے، توبہ چ کرے تو گناہ معاف ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہاں بغیر توبہ دے جے گناہ معاف ہو دن تو اسے توحید نال ہو دے، بندہ توحید جویں جویں ترقی کیتی ونجے انہیں گناہ کو صاف ہوندا ہے، پاک ہوندا ہے، تے جے گناہ گھٹدے وئی سن تے برکت ودھدی وئی سی، حتیٰ کہ رزق دی کمی بھی ختم ہو جاندی ہے، عزت دی کمی بھی ختم ہو جاندی ہے۔ گویا جس آدمی نے سوچا ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر اللہ دی توحید نو کما حق ہو عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ایک دن نہ سی آج وہ بندہ مایوس ہے کہ میں عمل نہیں کر سکتا، نماز چ کمی آ گئی، روزے چ آ گئی، سچ بولنے چ کمی آ گئی، حلال کھانے چ کمی آ گئی، وہ متھ لگے تے متھ لگے کہ میں اللہ دی توحید نو سمجھنا ہے تے سمجھنا ہے تے سمجھنا ہے، جویں جویں اللہ دی توحید سمجھیندا ویسے ہی عملاں دے کھاتے خود بخود اللہ پورے کرے دا۔ یغفر الذنوب جميعا، یغفر لکم ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم، چھوٹے گناہ ہی معاف تے بڑے گناہ ہی معاف۔ کیوں؟ یحببکم اللہ، اے نوجوان وقت اللہ دے دربار دے اندر پتہ کہ مشہور ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اے ستا پہ ہوتا ہے، اللہ اتوادا ہے میرا محبوب ستا پہ ہے، اے روٹی کھا رہے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب روٹی پہ کھاتا ہے۔ اے سارے دے سارے انعامات تے کمالات اے توحید دی برکت ہے۔ اس توحید نال گھاٹے پورے ہوندے نے، اس توحید نال دوست دشمن جڑے ہوندے نے ایک باری نکھڑ کے وت آ کے جفے پیندے نے، اسے توحید دی برکت نال بندے دی بھوک ختم ہوندی ہے، اسے توحید دی برکت نال بدنامیاں ختم ہوندیاں، اسے توحید دی برکت نال عرشاں تو اللہ پاک او دے درود و سلام بھیجیندا ہے، اسے توحید دی برکت نال محمد دی غلامی نصیب ہوندی ہے، اسے توحید دی برکت نال بندے دی نیند دی عبادت لکھی جائے۔
ضرورت بھائیو یہ پیش آئیے کہ نوجوان نسل ساری عوام بھی تے خواص بھی ایسے مشغلے دے اندر پائے گئے ہیں جس مشغلے سوا نقصان دے فائدہ کوئی نہیں. یہ تو جذباتی جماعت ہیں کافر 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 آکھ آکھ کے ہم اس حال نو پہنچے ہوئے نہ آپ باہر نکل سکتے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے. کوئی کسے مشغلے واسطے کوئی نصاب چاہیے ودا ہے, کوئی پنڈوریاں سر تے بدھی ودا ہے, کوئی کیویں ودا کوئی کیویں ودا, مگر جتنی ترقی پئی ہوندی ہے سوا بدنامی دے کچھ بھی نہیں, سوا اللہ دے غضب دے کچھ بھی نہیں. یہ ویکھیا ہے جے اللہ دی برکات ہیں تو اللہ دی توحید وچ, کیونکہ محمد نو جو مقام ملیا ہے اللہ دی توحید نال ملے. یہ تو ہے اصل وجہ جڑی وجہ کولو اے جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت دی بنیاد رکھی گئی ہے. ساڈے نال جڑے پہلے ساتھی کام کرتے ہیں اساں اللہ دی ذات دی قسم کھا کے آکھ رہے ہیں 7 سال تک میں محنت کی انہوں نے اسے پاسے لے آون دی باہمی محفلوں دے اندر میٹنگاں دے اندر, حتیٰ کہ تساں کدے پڑھے ہو سی تے بڑے بڑے اور لکھے ہوئے ایجنڈے آئے ہیں. اساں مناظرے بازی واسطے گجرات گئے, 5 پیر گئے, مگر وہ ہر دفعہ ٹال دے رہے کہ اساں اس مسائل تے گفتگو ہم نہیں کرتے تھے, بعد وچ کرساں ہے بعد وچ کرساں ہے. پھر سارے نال وعدہ کیتا گیا کہ اے رمضان جڑا گزر گیا رمضان شریف دے بعد 15 شوال نو اساں فوری طور تے میٹنگ بلا کے بھی تواڈے مسائل جڑے نے اساں مقننہ دے سامنے پیش کرساں اور بحث کروا کے حل کرساں. اساں پھر ماہ رمضان وچ دورے دے شریک طالب علم نو بھیجیا اٹھے, بعد وچ بھیجیا, مگر 5 مہینے تک انہوں نے ڈیلے کر دیتا. اس دے بعد اساں سب تو پہلے اس ٹولے دی جڑا اصل امیر ہا او دا نام ہے کٹ دیتا وے یہ عمارت کو خارج, اپنا امیر بنایا, اپنی جماعت دی طرح سٹ دیتے. کیونکہ ہن میرے علماء ساتھی جڑے ہیں وہ بار بار آتے ہیں کہ جماعت نو الگ کیوں نہیں کرتا, اپنی محنت کیوں ضائع برباد کر رہے ہو. تو ایک پاسے آتا ہے کہ جڑا آکھے کہ قبر دا مویا ہویا کوئی سنتا ہے وہ کافر ہے, دوسرا مولوی تیری جماعت دا آکے آتا نہیں صلاۃ و سلام سن لوے تو کوئی حرج نہیں, تیرے جماعت جلان دا فائدہ کیا. تو ایک پاسے کھڑا ہو کے آتا ہے کہ اللہ قرآن چاہتا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ابو جہل دا عقیدہ ہے تھا کہ جو محمد دے تے جادو ہویا ہے دے پیچھے کدے لگدے ہو. کافراں دا عقیدہ ہے پیغمبر دے تے جادو مننا, تو اے آیت پڑھنا ہے, تو چلے وینا ہے پیچھے تیری جماعت دا بندہ آ کے آتا ہے فلانی روایت چایا کھلوتا جو نبی پاک دے تے جادو ہو گیا, نبی پاک دے داڑھی دے وال ہی ڈھائے پیان سر دے وال ہی کھودا ہو گیا اللہ دا نبی تے 1 سال تھوڑی نمردی ہو گیا. یہ کیا تماشا بنا ہویا تو, یا سانو چھوڑ تے یا صاف آپ کے میں جھوٹا کہ جے تو سچا ہے تو قرآن پڑھ کے تو مسئلہ بیان کرنا ہے, تیرے جماعتی آ کے پیچھے کھڑو کے روایتاں پڑھ دیا ہے. 7 سال تک میرا یہ سلسلہ رہا ہے, میں کسے ساتھی نو پتہ نہیں لگن دیتا, محنت کرتا رہا باہر باہر. میرے لیے میں ویکھیا کہ ساتھی الحمدللہ میرے نال ہم نوا ہو گئے علماء, انہوں نے مایوس کر دیتا تا میں جماعت دے الگ کرنے دا اعلان کیتا. سب تو پہلے اساں اس جماعت دا مرکزی امیر ہے طیب صاحب میں دا نام خارج کر دیتا. چنانچہ اس اخبار بھی بھیجیا کہ میں نے کیا قصور کیا تھا, میری عمارت کو آپ نے دھچکا لگا دیا ہے. میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا, میں آپ کی عزت بھی کرتا تھا, آپ بھی میری عزت کرتا تھا, مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سربراہ سے بھی انتقام نہیں لیا, ناظم سے بھی انتقام نہیں لیا, میری عمارت کو کیوں آپ نے دھچکا لگا دیا. میں آخیا بالکل 16 نے ٹھیک کیتا ہے کہ 5 مہینے تک بے ایمانی کیتی تو ہے, ورنہ میرے نال تو شوال دا وعدہ کیتا ہے 5 مہینے ڈیلے کیوں کیتا ہے. یا معلوم ہوتا ہے انہاں لوگوں نے تو کھول کے کھیڈن دا موقع عطا کیتا ہے کہ جی مرضی انہیں کر رہا ہو, اس واسطے میں صبر نہیں کر سکیا, میرے باقی ساتھی بھی وہ خراب ہوندے ہیں, لہذا 455 علماء اس وقت میرے نال ہیں. تے ساڈے پوری جماعت جڑا میرا ٹوٹل ہے وہ ہے 685 علماء کرام کل بنتا ہے 4 صوبیاں دا. 455 علماء 4 صوبیاں چوں اس وقت میری اس مرکزی اشاعت و سنت دے نال مل چکا ہے. صرف اس بنا دوتے کہ نوجوان نسل بھی تباہ ہو رہی ہے,
عوام بھی تباہ ہو رہے ہیں. ایک مولوی کچھ آتا ہے, دوسرا کچھ آتا ہے, لوگ آدھے جماعت ہکا ہے, اختلاف کیا ہے؟ میں آخا بھائی یار بھی کھیر کھاونی حرام ہے, دوا پیچھو مولوی آ کے نہیں حرام تو نہیں مکروہ ہے, تاہی مسئلے کی گڑبڑ تو پیدا ہو گئی. اس بنیاد اتنے جماعت کا تشخص الگ کیتا ہے. چنانچہ حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب دے بار بار سارے کو آ چکے, وفد آ رہے ہیں کہ جلدی آؤ, تو جلدی انہوں نے آخو علامہ صاحب نو آوے. میں آخیا جب تک جماعت پورے 4 صوبے کی میں تکمیل نہ کر لی سا تو نہیں جانا. اس واسطے میں شاہ صاحب نو جا کے دکھاونا چاہنا کہ تسا ساری زندگی جڑا سما دے مسئلے تے زور لایا ہے, جڑے 6-7 بندیاں نو تو سارے سما دے قائل ہوئے کھلوتے ہیں, اساں 700 بندہ جڑا لے کے آیا ہے انہاں دے چھری پھیر چھوڑو تاوی اس بات تو پیچھے نہ ہٹ سن. عقیدہ یہ ہو سی کہ جڑا کسے بھی چھوٹے یا بڑے مردے دے سنن دا قائل ہے قطعاً کافر ہے, چاہے کوئی مفتی ہے یا شاعر ہے, یہ پیچھے نہ ہٹ سن. ان سے نہیں آ سکتے جب تک جواب کو تشخص پورا نہ کریے. اسی طریقے نال باقی مسائل ہیں, مشرق کی ذبیحہ دا کھانا, نبی علیہ السلام نے تجادو دا ہو جاونا, یا تعویذاں دے گھوچے جنہیں عام طور پہ بے دین لوگ کر رہے ہیں. شرعی تعویذ اسا چیلنج کیتا ہے, اسا خود یہ غلط کام کیتا ہے. جدو سمجھ آئیے تو اسا سچے دل نال توبہ کیتی ہے. سمجھنے ہے کہ نبی علیہ السلام دی سنت دے خلاف کر کے جان بوجھ کے جڑا کردا قطعاً کافر ہے. اصل شریعت دے اندر جڑا ہے تعویذ وہ ہے زبان نال پڑھنا تے دم کرنا, اس دا انکار کرن دی گنجائش نہیں. جڑا لکھنا ہے تے خانے بناونے تے تعویذ تے گھوچے مارنے, یہ سوا یہودیاں عیسائیاں تے کافراں دے اور کسے کام نہیں کیتا. اسلام تے دی گنجائش نہیں, نہ اللہ دے محمد رسول اللہ کیتا ہے, نہ صحابہ کرام کیتا ہے, نہ ائمہ اربعہ کیتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہر بندہ اپنے ماں دے پیٹ چ سک کے آندا اسا خود ہی لکھتے رہے ہیں غلط کام کیتا. جب اللہ نے سمجھ دیتی اس دے بعد پھر جیڑی کچھ سمجھ آئی ہے وہ اعلان تاخیر کرنا ہے نا سٹیج دے اوتے. بہرحال عزیزو, جماعت دے تواڈے اس دائرہ حدود دے وچ آون دا مطلب اصل تواڈا فائدہ ہے. کھلا پولا اس معاملے جڑا میں تو کھلا جھلے اور میں آدھا بھائی اتنے اللہ کرے تو لگے تاکہ تساں کھڑے ہو ونجو ایک باری بھائی گاٹے تے چھری چل ونجے. چھری اگر چلے تے بھاوے نہ چلے, چھری چلن تو جواب دے دے, تہاڈا گردن جڑی ہے اے حاضری تو جواب نہ دے. اس واسطے اس جماعت وچ آون دا اور تہاڈا ایتھے شمولیت کرن نو اللہ تعالی دا شکر ادا کرو. گناہ دی میل ختم ہون دا ذریعہ تے یہ جماعت ہی نے اللہ دی توحید بغیر محنت دے صرف دل وچ اللہ دی توحید پختہ ہوندی ونجے. اللہ قرآن چاہتا یغفر لکم من ذنوبکم, جنہیں کٹھی مار کے دانے زمین دی تڑا کی چو کٹ لیندے ہو, انہیں اپنی رحمت دی کٹھی مار کے تواڈے گناہاں نو کٹ کٹ کے میل تے کچھ صفا برباد کر دے. کچھ ہی نہیں رہا. فرق اتنا ہے یقین مکمل ہوئے اپنے مذہب تے. جڑے مسائل ہیں ان مسائل دے یقین اتنا پکا ہوئے کہ سامنے کوئی شیخ آ گیا ہے, محدث آ گیا ہے, مولوی آ گیا ہے, کوئی باگھر مولوی ہے یا بڑا بھیکن پیر ہے, وہ تواڈے خلاف پہ کردا صاف آکھ دو اے جھوٹ بول سکتا ہے, ساڈا مذہب کدے غلط نہیں ہو سکتا. جب تک اتنا یقین نہ ہو سی اس وقت تک توحید دے عقیدے چ پک نہیں سکے گا. اندازہ لگاؤ اللہ دے رسول کھلا مردے نال گل کرے گا, مگر صحابہ کرام چپ نہیں کر سکے. کیوں؟ قرآن تے یقین اتنا ہاں جو نبی دی گل قرآن دے خلاف سمجھیے تو چپ نہیں کر سکے. اعتراض کر دیتا ہے محمد پاک دے اوتے کہ قرآن آتا ہے کہ نہیں سن دے, تسا گل کیوں کھلے کریں دو یا رسول اللہ. یہ توڑی شک دا وٹ نہیں کٹ لیا, وہ توڑی قرآن پاک دے خلاف سننا پسند نہیں کیتا صحابہ کرام. اس واسطے عقیدے دوتے اپنے مسئلے تے یقین تانوں اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے ملاں تے پیر ٹل لا کے پیچھا منہ تے ٹھائے کے ہو کر کے مر ونجن, مگر تیرا یقین اپنے دل تو تھڑکے نہیں. جب تک اللہ دی توحید نال اتنا یقین نہ ہوئے وہ توڑی آدمی نہ توحید وچ پختہ ہو سکتا ہے, نہ اللہ کے دربار وچ گناہ معاف ہو سکتا. اس بنیاد تے بعض لوگ شبہات دا شکار رہ گئے. ایک بندہ اگلی گل میری تھی ساتھی پیا تھا کہ جماعت پھٹن دے نال نقصان تو بڑا ہو سی.
میں اس نے آخیا بھلے مانس بے وقوف، جماعت پھٹن نال ساڈا بھلا زیادہ ہو گیا ہے کہ عقیدہ پک ہوئی سی، عقیدہ کچا نہ رہا سی۔ جڑی جماعت سارے کتا بلا سارا کوئی ہر کوئی کٹھے ہوئے پیا، کوئی کوئی بولی بولے کوئی کوئی بولی بولے، وہ فائدہ کہڑا جماعت دا؟ جماعت وہ ہونی چاہیے کہ وڈے آدمی دا جڑا نظریہ ہے چھوٹے دا وہ ہوئے، چھوٹے دا جڑا نظریہ عقیدہ ہے وڈے دا وہ ہونا چاہیے، درمیان رائے دا اختلاف ہی نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس جماعت دا تعلق ہے قرآن نال، قرآن دی کہیں نص سے قطعی اختلاف کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس واسطے مرکزی اشاعت التوحید و سنت نال تعلق رکھن والا نوجوان بھاویں کوئی ہنگ رہندا تے بھاویں سندھ رہندا ہے، انہاں دے وجود تے پھٹے رہ سن مگر عقیدہ نہیں پھٹ سکدا۔ تا کمال ہے۔ سب تو وڈی چیز جڑی اپنے اندر پیدا کرو وہ یقین رکھو، عمل محکم یقین پہ ہم یقین ہمیشہ ہوئے، وہ دا نتیجہ نکل سی کہ عمل مضبوطی نال اللہ پاک دربار چ مقبول کی رہے۔ قرآن مقدس تو پڑھتے ہو لوگ، قرآن پاک آتا نہیں کہ 70 سال دا گناہ گار آدمی ہے، اتفاقی آندا پیا ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدکاری بھی ہے۔ قرآن پاکی کا معلوم ہوتا ہے کہ 70 سال 72 سال اس گناہ کر 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 کے تھکا ودا ان آیا تے ویکھیا تے بندے 15-20 کھلوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اپنے درمیان کہیں لئی کھلوتے ہیں تو کھلے مکہ مرے دے، وہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے کٹے رکھنے ہم لوگ۔ قرآن پاک آدھا عززناہما بثالثن، تریا رسول ایسا بھیج دیتا ہوں، دو اگے کھلے مری دیان تریا وت مری میں لگ گیا۔ وہ 70 سالہ گناہ گار آندا ہے، موڈے تے کلوتری چاہی ودائے، پیسہ وغیرہ چاہی ودائے، کم کریں دا مستری والا اگا ہو کے اس اوکر کے دکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے ترائے چمکیلے چہرے نے تو لوگ انہوں کوئی مک مریندا ہے، کوئی دھکا دینا ہے، کوئی چاٹ مریندا ہے۔ اس بٹھا جو اتنے انہیں ترین دی تائید کرنے والا بندہ کوئی نہیں، اگا ہو کہ اس چھڑی تائید چکیتی ہے۔ انہیں کیا میری برادری سن لو، تسا سارے لکھاں دی تعداد ہو، یہ صرف ترائے ہیں، مگر گل سن لو یہ ترائے سچن تے تسا سارے کوڑے ہو۔ اللہ دی توحید دی چھڑی تصدیق کیتی چاہو، اللہ فرماندا لوگ دہاڑے قیامت دے بہشت وچ پوے سن تے اساں اس نو اس سے لیا کہ کی لدخل چل بہشت بری نے اٹھے گیا تے اٹھے ون کے آکھن لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری برادری اس نو پتہ ہوندا کہ اس توحید دے مسئلے چ کیڑی برکت ہے، جو ایک واری میں ہاں چکیتی ہے تے 70 سال دے اللہ گناہ معاف کر دیتے۔ اور کوئی شریعت ایسا مسئلہ نہیں جہد نال گناہ معاف ہو جائے، آٹومیٹک گناہ معاف ہوندے بندے دے سر تو اسے توحید نال ہے تے جلے گناہ ختم ہو ویندے تے وت برکتاں دے جھڑ چل دے، بندہ حیران ہوندا ہے کہ میں ہاتھ نہیں ہلایا رزق کہڑے پاسوں آیا، وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میری اتنی محنت نہ جتنا پھل لگ گیا۔ ایک باری ازما کے تو ویکھو نا صحیح معنی جی توحید دا حق کے ان طرح توحید دل چ رکھنا بندے دا فریضہ ہے، بد عملی خود بخود چھٹ ویندی۔ یہ جتنیاں کمیاں سادے وچ عمل دیاں ہوندیاں صرف وہ اتنیاں کمیاں توحید وچ ہوندی۔ اللہ نال صحیح عقیدہ توحید دا ہو ونجے تمہیں دوئی واری کہنو آخنا نہ پوسی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، ہکے واری آخنا پوسی تاکہ اگلے نو پتہ لگے کہ نماز میرے تے فرض ہے، بغیر آکھے دے خود بخود دل وچ دایا پیدا ہو سی کہ میں اللہ دے دین ایمان دے نال عمل دا پیغام پیش آواں۔ خود اللہ دے پاک رسول دا حال دیکھو، اللہ دے رسول نے ایک واری جو ساتھیاں نو آکھیا اقیم الصلاۃ، دوئی واری وا تو انہاں ساتھیاں نو آکھن دی ضرورت نہیں پئی جو نماز قائم کرو۔ ایک واری جو آکھیا کس شوار بواف اللہا کہ اپنیاں مچھاں کٹاؤ تے اپنی داڑھی وتھاؤ، ایکے واری آکھنا پیا ہے۔ دوئی واری اللہ دے نبی نو 63 سال دی زندگی کوئی ثابت کرے جو دوئی واری اللہ دے نبی آکھیا ہو۔
معلوم ہوتا کہ توحید نال بندے نو صرف اشارہ کرنا پڑتا ہے، عمل کرن دی خود بخود توفیق آ گئی۔ جس وچ عمل دی کمی ہے وہ یقین رکھے کہ اس توحید دی کمی ہے، اللہ دی توحید اس نہیں سمجھیا۔ اگر اللہ دی توحید سمجھ آندی گئی تو خود بخود گناہ دا چانن ہوندا وی سی کہ گناہ کیڑا ہے تے بے گناہی تے۔ اسی واسطے اللہ دے پیغمبر نے زور اس بات تے دیتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، پہلے اے یقین رکھو کہ اللہ دا مقام کیا ہے۔ خدا دی توحید دے یقین آ جاون دے بعد عمل دا درخت خود بخود اتاں ابھردا ہے، خود بخود تیار ہے۔ بعض لوگ صبح پچھلے دنوں ایک ساتھی نے گل سنائی کہ جی فلاں آدمی جڑا ہاں وہ بیچارہ مر گیا، تے بڑا موحد آدمی ہے، بڑا موحد، بڑا توحید پرست ہے، مگر میرا اس قسم کی حالت نال ہے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ میں آخیا یہ ذلت ذلیل حالت نال موحد نو تو اللہ موت نہیں دینا، یا تیرا یہ موحد ہونے والا آخر کوڑ ہے تو یا تیری اگلی گل کوڑی ہے جو مویا بڑی ذلت کی حالت نال ہے۔ جو اتوانا بھائی دو دہاڑے اروڑیاں کریں رہا ہے تو منہ کی ٹٹی بھی آئی ہے، تریے دہاڑے رنگ کے مویا ہے، یہ موحد آدمی کی حالت نہیں۔ جو موحد نال ہی اللہ انہیں کرے تو توحید بھیجن کی ضرورت کری اللہ پاک نو۔ توحید کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے پلے بھاوے گناہگار ہے، گناہ ہے نہیں، مگر خالص توحید کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، وہ دی آخری کلام ہی تھا ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تے۔ تینوں مینوں نظر آندا اسی توحید والا ہے آدمی، ورنہ اللہ کے دربار چ موحد دی یہ توحید اللہ قبول نہیں کرے گا۔ موحد دی تا ادنا جائی بے عزتی بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ صحیح معنی توحید ہوے او دا مطلب یہ ہے کہ اللہ دی خاطر جڑا بدنامی اٹھا رہا ہے اللہ پاک اس کی اگر تعاون نہ کرے تو توحید مننے دا فائدہ کیا ہے؟ صرف تھوڑا جہا عزیزو، تھوڑا جہا تجربے واسطے کچھ آزمائشاں آندیاں، کدوں بے روزگاری آ ویندی، کدوں اپنے سجن جڑے وہ دشمن بنن پے ویندے، کدوں اپنے خاندان دے لوگ تریاکل بنن پے ویندے، معاشرے والے لوگ شکایت کرنا شروع کر دیندے نے، تجارت وچ کمی گھاٹا آ جاندا ہے۔ اس چیز نو موحد آدمی نہیں سمجھدا، کیوں؟ وہ سمجھدا ہے کہ یہ راہ رو منزل ہے، اے صرف رستے دے اوتے ہے، صرف سارا کچھ ہوندا پیا، اصل میری منزل مقصود جڑی ہے اس تے کلی خیر ہو بننی اللہ دی طرف۔ اور وہ تجربہ ہے، وہ ایک نشانی تانوں میں دس دیا کہ جہے ویلے بندہ تھوڑی کوئی ایک بندہ ویکھنا چاہے جو میں توحید وچ پک ہاں کہ نہیں، وہ نشانی ہے کہ نہیں؟ وہ نشانی یہ ہے کوئی بندہ تھوڑی تعریف کھلا کریں ہے تو خوشی کا ہی نہ چڑھے، کہ کوئی تمہیں گالی کھلا کرتا ہے تو غم کوئی نہ آئے۔ سنو کہ دیوار دے پچھلے پاسے میرے خلاف منصوبہ بیٹھے پکائیں لوگ، تینوں غم کوئی نہ لگے، کیوں؟ تینوں پتا ہے کہ عزت تے ذلت کہیں ہاتھ چ، خوشی تے غمی دا مالک کون ہے؟ اس واسطے کوئی شکایت کرے تو تیری طبیعت خراب نہیں ہوندی، جے تیری کوئی تعریف کرے تو تیرے پیر پٹیندے نہیں۔ تینوں پتہ نہ کہ خوشیاں دیون والا یوں ہو تو غمیاں دیون والا یوں ہو، جے لے اے خیال تیرے دل وچ آ ونجے اننے سمجھ جو اللہ دی توحید تیرے دل وچ پیدا ہو گئی۔ تے جے بندے چ نفسانیت رہ ونجے، کوئی تعریف اپنی سنے تو تھوڑا جا اچھلن لگ ونجے بھائی میرے جا ڈنگر ہو رہے کوئی نہ جہان ہے، یا کہ شکایت چ سنے تو اس لیے انج پزل ہو بندے معلوم ہوئے دا خدا ہی مٹھو کوئی نہیں، یہ تو کافر ہون دی نشانی ہے۔ مسلمان ہے اگر موحد ہے، وہ توحید دا مطلب یہ ہے کہ بدھی چھٹی دا مالک کینوں سمجھیندا ہے؟ اپنے اللہ نو سمجھیندا ہے۔ اس واسطے تعریف کوئی کرے تاوی جے کر کوئی شکایت کرے تاوی وہ سمجھیندا ہے کہ اصل تعریف تے غمی ہونی ہے تو میرے اللہ دی طرف ہوگی۔ اس واسطے ہر نوجوان نو اپنے دل دے اندر ایک معیار پیدا کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال پیش کرے نہ چاہے مختصر جائی تو پھر آخری مقصد بیان کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک ساتھی آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا کیف وجدت قلبک، تو اپنے دل نو خیال کیتا ہی کیویں محسوس ہویا ہی؟
اس کہ یا رسول اللہ تاری محفل چ بیٹھے روائیں تو دل لاتا ہے بھائی اتوں اٹھی کی جاویے گھر بار لڑن دا خیال ہی آتا ہے سڑن دا خیال آتا ہے بال بچے مرن دا خیال آتا ہے سارے خیال آتے رہتے ہیں تھی دل لاتا ہے محمد دی محفل چھوڑنی نہیں تے جڑے تاری محفل جو بن کے اپنے کاروبار لگ رہے ہیں نا جی ہوں تو سمجھ لگ سو تاری صحبت دا خیال بھی آتا ہے تاری زیارت دا خیال ہی آتا ہے تاری عصمت دا خیال ہی آتا ہے تاری سچائی دا خیال ہی آتا ہے تواڈے متھے تے پسینے دے قطرے جڑے سوہنے ڈھکدے کھلے ہوندے انہاں دا خیال بھی آندا ہے تواڈی سنگت وچ بیٹھن دے ثواب دا خیال بھی آندا ہے پر دل لگدا ہے کہ اتھاں ہی رہ ونجاں کو کم دھندا ہور کچھ لواں ہے دنیا دا اے تھوڑی جی مصیبت آئی کھلی ہے تواڈی صحبت وچ بیٹھے ہوئیے تے ایتھوں ونجن واسطے دل نہیں آتا یہ دور ودے ہوا ہے کاروبار وچ ادو ادے آون واسطے دل لاتا ہے ونج ضرور مگر ہور کوئی کام کر لائے ہور کام کر لائے ہور کام کر لائے اللہ دے پاک رسول فرمایا کہ اے جڑا حال تیرا ہے ایہو جہا ایمان اللہ دے دروازے چ قبول نہیں اس حالت چ ہوے تیرا ایمان کہ بھاویں 3 سال ہی میں محمد دی صحبت چ نہ آ سکے دل تیرا تڑپدا رہے جو محمد کو کیڑا ویلا ونجا کتنا ویلا ہوے کیڑا وقت ہوے کہ میں محمد رسول اللہ دی خدمت جاواں بھاویں 3 سال نہ آ سک وہ ایک وکری گل ہے مگر جویں اتھے تیرا دل میری صحبت چ بیٹھے ہویا جویں آتا ہے نا کہ سب کچھ نقصان ہو ونجے میں محمد پاک دی صحبت چھوڑ کے نہ ونجا انہیں جلے دور ودا ہوئے اس ویلے تیرے دل دے اندر خیال ہوئے کہ میں چاہے 20 سال نہیں ونج سکیا 3 سال نہیں ونج سکیا دل تیرا تڑپدا رہے محمد دی محفل واسطے جتنا چر تو نہ آ سکسے اللہ او وقت بھی تیرا عبادت چ لکھ دے یہ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ توحید دے کام دے اندر تے توحید دی اشاعت وچ انج لگ ون کہ سارے خیال آون پہ دنیا داری دے مگر دل دے اندر اے ہوئے کہ میں توحید دا حق ادا کرنا ہے تے تاں دنیا والے پاسے وجنا ہے تے جے توحید دے کم تو فارغ ہو کہ دنیا دے کم در ون تو اتھے اے نہ ہوئے کہ تیرا دل بھی نہ تڑپے نہ جویں اتھے صحابی دا محمد واسطے دل تڑپنا ضروری ہے اتنے دنیا دے کاروبار کردے ہوئے تیرا اللہ دی توحید واسطے دل تڑپنا ضروری عبادت ہے اصل ہی دل جیندہ تڑپن لگ گیا اللہ دی توحید واسطے وہ سمجھے یہ عبادت ہے اس دا سمنا ہی عبادت ہے اس دا کھاونا ہی عبادت ہے اس دا چلنا ہی عبادت ہے ہزار صحابہ کرام نال یہ واقعہ ہویا ہے وہ خود حیران ہوندے ہیں اساں اٹھی کہ ایک رکعت نماز دی نہیں پڑھی کہ اللہ دے رسول اللہ دا ساری رات تو عبادت لکھی گئی ہے اللہ دے رسول فرمایا الذی ذکر فی قلبکم او جڑا توحید تواڈے دل وچ ٹھوک چکی ہے اس توحید دا چونکہ ولولا رہندا ہے تواڈے دل وچ مشین چلی رہندی ہے اس توحید دے اس ولولے دی برکت نال اللہ تواڈی نیند نوں بھی عبادت بنا چھوڑے اس واسطے بھائیو جتنا چر توحید دا کم کرو وہ تو توحید دا کم ہے جلے دنیا داری دا کام ہوئے اس لیے دل تھوڑا تڑپدا رہے کہیں دے واسطے اللہ دی توحید واسطے کہ کیڑا ویلا ہوئے کہ میں اللہ دی توحید پھیلاواں تے عمل کراں تاکہ تیرا دنیا تے دین دی ہر حرکت عبادت لکھی جائے بے برکتی نہ رہے چنانچہ اس سلسلے وچ جماعت دے بنیاد دی اس مرکزی ضرورت دے بعد ضروری زیادہ ہوتا ہے جماعت دا چلاونا تے میری اپنے دل دی تمنا یہ ہے کہ اس علاقے دے اندر اساں اتنا کم نہ کریے جتنے سارے نوجوان ساتھی کم کریں نوجوانوں کو اور ضرورت کائی نہیں ہونی سوا اس دے کہیں جگہ تے علم دی ضرورت پائے گئی کیونکہ خاص طور تے سارے ان علاقے میں مولوی بہت ہیں کتے کا پورا لاگو ہے اس واسطے نوجوان ساتھیوں کتھائیں نے کتھائیں کوئی روڑا اٹکائی سی کوئی مولوی اس وقت البتہ ساری جڑی جندڑی ہے وہ حاضر ہے نوجوانوں نال
کام اصل کرنا چاہیے نوجوانوں پورے علاقے دے اندر، تاکہ ساڈا مطلب یہ ہے کہ جویں دن قیامت دے دوسری جماعت اٹھیون تے او اٹھیون سر جھکا کر کے، تے جماعت جڑی خالص اللہ دی توحید والی ہے، محمد دی غلامی والی، او اٹھیے تو سر اچا کر کے۔ دنیا جماعت کدائی ہوئیں مگر اے جماعت نوجوانوں دی محمد الرسول اللہ دے جھنڈے دے تلے داخل ہوئے، جس جھنڈے دے تے لکھے ہونا ہے الحمدللہ، الحمد سارے کمال کہندے ایہو عقیدہ توحید دا، ایہو جھنڈے دا نا دے قیامت دے جڑا جھنڈا محمد الرسول اللہ دے ہاتھ وچ ہونا ہے او تے لکھے ہونا لواء الحمد الحمدللہ، اے میرے محمد دا جھنڈا ہے جے لکھے ہوا ہے توحید دا کلمہ کے سارے کمالات کہندے ہیں۔ پردیاں چو سننا کمال اللہ دا، پردیاں چو پتر دیونا کمال اللہ دا، پردیاں چو وساونا کمال اللہ دا، سارے کمال اللہ پاک دین۔ یہ جھنڈے دا نام ہونا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے بھائیو یہ لازمی ہے کہ تساں اپنے علاقائی دورے واسطے ٹیم مقرر کرو باقاعدگی نال، تے تہاڈا اس وقت سلسلہ شروع ہو سی جڑی اگلی میٹنگ آ رہی ہے مکمل پوری تحصیل کبیر والے دی تے پھر ضلع خانے وال دی، اس اتے لائے عمل تیار ہو سی کہ اس شکل نال فلانی ٹیم فلانے پاسے جاوے، فلانے دن جاوے، فلانے وقت جاوے۔ اس واسطے میں ابتدائی طور تے چند سبق لکھے جڑے وہ تساں اپنے ساتھیاں نو پکوائیسو، اور رسالے دی شکل چاہے انہوں نے تساں اگا تقسیم کرے سو لکھ کے چھپا کے، تاکہ ہر ساتھی جڑا ہے آپ آسان زبان نال انہوں نے پکائے اللہ دی توحید دے سبق، تے اگاں بھی جتھے جاون دا موقع ملے سنگتیاں نو ساتھیاں نو یا جتھے جاؤ، پہلا سبق ہے کہ تمام کائنات حتیٰ کہ ہر ذرہ کا بنانے والا صرف اللہ ہی ہے، اور یہ پہلا سبق ہے، یہ دو تشریح لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا سبق ہے کہ بغیر کسی ہتھیار اور نمونہ کے صرف اپنے ارادہ اور حکم سے ہی بنانے والا ہے کون؟ یہ بھی ڈھیر سارے مسئلے حل ہو سن، یہ دوسرا سبق ہے، یہ تشریح نال لکھی ہوئی۔ تیسرا سبق کہ جو کچھ بناتا ہے جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جو کچھ چاہے، صرف اکیلے اپنی ہی مرضی سے بناتا ہے اور کسی کے کہنے سے نہیں بناتا۔ یہ تیسرا سبق ہے جڑا ابتدائی طور تے تساں اپنے ساتھیاں نو یاد کرے سو تے خود کرے سو۔ اسی طرح اگا سبق ہے جس طرح خالق صرف وہی ہے، ایسا ہی اپنی مخلوق میں سے جس شے کو جس کام کے لیے چن لے، یہ بھی کمال صرف اسی ذات کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ ابتدائی اسباق چل رہے ہیں جڑے تساں خود یاد کرے سو، موٹے موٹے لفظاں آسان لفظاں دے اندر ہیں تے اگا انہاں پھیلے سو اپنی زبان وچ۔ چھواں سبق ستواں، ہر شے کی مقدار، ہر شے کا اندازہ، ہر شے کی مدت، ہر شے کی گنتی صرف اللہ ہی مقرر کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اس نال کئی مسائل حل ہو سن۔ اسی طرح اگلا سبق ہے جس شے کے متعلق جو کچھ چاہے اس کو پورا کرنے پر وہی پوری قدرت رکھتا ہے اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور جڑا دو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ 8واں سبق ہو گیا۔ اسی طرح 9واں سبق، ایسا خالق ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اتنی محکم ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ تشریح لکھی ہوئی ہے۔ پھر اگا سبق ہے ایسا خالق ہے کہ اپنی مخلوق پر وہی زیادہ مہربان ہے، اس کی مخلوق پر اس سے زیادہ یا اس جیسا کوئی مہربان نہیں ہے۔ یہ پڑھن نال تانوں توحید دی اصل مسائل سمجھ آسن۔ لوگ بعض آدھن نا اللہ اون نہیں منیندا تے 50 تناں دے وسیلے نال من لیندا ہے،
یہ وہ جواب دیتا ہوا کہ اللہ تو وڈا مہربان تا ہور ہے کوئی نہ، تو اے بابو 5 کلو کٹ لائے. مطلب ہے کہ ابتدائی سبق نے سارے موٹے موٹے جنہ دے کرن دے نال تساں کم از کم انشاءاللہ ابتدائی توحید ساری یاد ہو گئی سی. مخالفاں دے جتنے کوئی ہاتھ کنڈے ہیں وہ سارے دے سارے غلط ثابت ہو سن، اور اگاں اپنے ساتھیاں نوں تیار کرے سو. علامہ صاحب اکھے آدھ گھنٹہ اور تقریر کریں کیوں جو ابھی اچھی طرح چائے تیار نہیں ہوئی. اور چاہ تھوڑے واسطے پکنی ہے تو رفڑ میرے گال پوے. بہرحال یہ ابتدائی اسباق جڑے میں لکھے تقریباً 175 سبق لکھ چکے ہاں. یہ فی الحال تھوڑے سبق جڑے ہیں اس کو ایک الگ رسالے دی شکل نال تساں آپ چھپوائی سو جماعتی سطح دے تے ساتھیاں چ مفت اپنے تقسیم کرے سو. پہلے تھوڑا جڑا کوئی ہیڈ تجویز ہو سی وہ پہلے تمہیں پڑھ کے سنائی سی. یہ عام فہم چونکہ لکھے ہوئے اس واسطے ہر شخص سمجھ لے سی اگا سمجھا بھی سکتا. ہوں اس دور عزیزو ہور کوئی کم بھی سارے ذمے نہیں ہو سکتا جس نال سارے گناہ معاف ہو. وہ کم ہے صرف یہ پیغمبر دی تبلیغ نو پہنچاونا. پیغمبر نے تبلیغ کی اللہ دی توحید دی، خدا بندے کو دوسری توحید نو پھیلاون دا تے انج پھیلائیے جویں سنت تے طریقہ محمد مصطفیٰ دا. جے اے نصیب ہو ونے اس جیسی ہور مراد تے با مراد شاید کوئی نہیں. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. بعض ساتھی میرے بیچارے مایوس ہو گئے اس بھنڈیاں چاونیاں پوسن کاروبار کو جڑا تو لچک آ گئی سی بے روزگاری دا شکار ہیں. بھائیو تساں خود بیٹھے دیکھو میں ایک ہوائی روزی والا بندہ بلکہ ہوا چ میری روزی مقرر کائی نہیں. قدرتی طور تے کوئی تیلا کہ اللہ پاک دے تو دے نہیں تو اللہ دی قسم 14 طبق دی کائنات وچوں مینوں کسے شاید امید کدے بھی نہیں آئی. امید ہے تو صرف اپنے مالک دی ذات تے. ایسے اسباب پیدا کر دینا ہے. ان گورنراں دی عزت نہیں جتنی اللہ نے میری عزت بنا دیتی. علماء چھک چھک کے عوام ہزاروں دی تعداد جھک جھک کے آندے میں میرے اندر کوئی چیز بھی نہیں. یہ سارا کچھ مقام تے کمال ہے تو اللہ دی توحید دا ہے. اس واسطے سرمایہ دی ضرورت نہیں. دل دے اندر ارادہ کرنا تہاڈا کام ہے. اسباب مہیا کر کے معاملہ آسان کر دینا اللہ دا کام. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سرمایہ داری ہوئے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے پاس کرایہ نہیں ہوتا. کبھی دھن دھنا کبھی چھن چھنا کبھی ہن ہنا کبھی پھن پھنا کبھی مٹھی پر کبھی کچھ بھی نہیں. کدے ہی نہیں ہوتا کہ بیٹھ کھوٹی بھی آتے ہو چھڑ چھڑ گپا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کہڑے پاس روزی دینی مگر یقین ہوتا ہے کہ آونی ضرور ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ نے تا نہیں فرمایا ایک واری تقوی اختیار کر یعنی شرک تو بچ کے رہن دا ارادہ تو پختہ کر. او وقت آوئی سی یرزقہ من حیث لا یحتسب. اس طرف سے اللہ کریم تمہیں رزق دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا. مگر شرط صرف یہ ہے کہ غیر اللہ تو امید تے لالچ یہ نہ ہوئے. سامنے نبی بیٹھا تو امید اس سے کھائی نہیں. فرشتہ بیٹھا جبریل آیا بیٹھا تب امید کھائی نہیں. انہیں پیچھا ہٹا دے جی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل نو پیچھا ہٹایا. نتیجہ انہوں نکل سی اچھا. امید ہو دے تو صرف اکیلے اللہ دی ذات تے. اسباب انہیں سمجھو سارا کچھ موجود ہیں مگر وقت انہیں سمجھو اسباب دا یہ اندر رتی جتنا اثر پہ نہیں. اور یہ تو عام بقول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم 1000 مرتبہ تجربہ کیتا ہے. اور تو ہو رہ گیا بندہ اپنے ارادے تے ہی کنٹرول نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ اپنی قسمت تے کنٹرول کرے. لوگ دنیا نال بے ایمانی کر دیں دھوکھا تے فراد کر دیں صرف اس واسطے کہ انہوں نے اپنے اللہ دے دیتے ہو رزق تے ایمان نہیں ہوگا. حالانکہ بندہ اپنے ارادے وچ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے. کیسے کہ جب بھی میں نے کسی کام کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہے اللہ نے وہ میرا ارادہ توڑ کے رکھ دیا ہے. وہیں سے پتا چلا ہے کہ میرے اللہ کے بغیر اور کوئی اپنے ارادے کا مالک بھی نہیں.
عرفت ربی بفسق اللذان، کدے ارادہ کرنے ہے نا سا سوچ کے تقریر آج انج کرنی ہے کہ لوگ حال حال کھاتے ہیں سٹیج تے ونی وے اللہ دی قسم وہ سوچو ہے ایک لفظ یاد نہیں رہتا. اللہ پاک اپنی قدرت دا چٹخارا انج بھی کھیندا ہے جڑا گھنٹے یا 2 گھنٹے سوچ کے آیا ہے تیرے پیو دا ہی اختیار نہیں کہ ایک لفظ اپنے دماغ چ لے آویں. اگر اس کوپری چاون دے تے میں ہاں جے خالی کر دے تے میں ہاں پوچھن والا کون. اس واسطے بندے دے اپنے پلے تے ہے کچھ نہ. اسباب واسطے کیوں آدمی ڈرے کہ میرے نال اے ہوئی سی تے او ہوئی سی اے ہوئی سی. یہ انسان دے بچے دا کم نہیں، یہ تو اس دا کم ہے جڑا انسانیت دے دائرے تو دور ہے. اس واسطے اپنی دنیا دے کاروبار چی تڑپ ذہن چ رکھتا ہی اللہ دی توحید دی رکھ. میں اپنے ساتھی نو سمجھاونا ہے، اپنے دوست نو سمجھاونا ہے، اپنے باپ نو سمجھاونا ہے، حتیٰ کہ سمجھاونا ہے منواونا میرا فریضہ نہیں. سمجھاون تو میں چپ نہیں کرنی چاہے وہ مننے تے بھاوے نہ منے. پھر ویکھ آخر نتیجہ کیا نکلدا؟ نتیجے دی انتظار کر. اللہ دے کم میں اتاول نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک کے جاندا ہے بعض بندیاں دی اللہ نے میرے کول شکایت کی تھی کہ اللہ فرمایا کہ بندے جڑا بازے آتے نا کہ بڑے سال میں دعا منگی ہے مگر یار میری دعا قبول نہیں ہوئی. اتو اللہ دا یار جلدی کیتی ہوئی چاہ جلدی نہ کرے ہاں نا تو مینو تو شرم آندا ہے کہ مومن آدمی دے ہاتھ خالی ولائیں واپس کیویں. دعا تو ضرور منظور کرنی پر تو جلدی چکیتی ہے. تیرے نزدیک 1-2 سال گزر ونجن تو جلدی ہو ویندی ہے. اللہ دے نزدیک ویکھیا نا ہو سکتا ہے 12ویں سال دے بعد آنا ہے، 13ویں سال دے بعد آنا ہے، 8 سال دے بعد تیری مراد پوری ہونی ہے. اللہ دے تاں سٹن دا حکم ہے جو بندہ آپ نے جلدی کرے تے آکھے بڑیاں دعائیں منگیاں تے قبول نہیں ہوئیاں. کیوں کیا پتا وہ مدت اللہ دے دربار وچ قبول ہے تینوں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں اس دا. وہ جی راول پنڈی والے دی گل تو سنائی ہے. اسا دعا منگی ہے جلے درس قرآن دا میں دیواں محلہ عثمان پورا دے میں دعا منگا بہ کے ساتھی بھی دعا منگن سارے. کوئی آخے کہ بیماروں کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے دعا کریں، فلاں کو یہ ہو گیا دعا کریں. اصا دعا کریے آ کر کے بیٹھے مچھا وٹی رکھے تے آ کر کے بیٹھے. مینو ایک ساتھی نے آخیا سردار خان ہے کہ اے حکیم فتح داد صاحب جو ہیں یہ دعا نہیں کرتے، ان سے پوچھیں ذرا یہ کافر تو نہیں، اللہ سے بھی دعا نہیں مانگتے. میں پوچھا دے کو بھائی فتح داد خان صاحب آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا بڑی دعائیں کی ہیں، جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت کیا؟ بھائی کیا مانگا تم نے؟ اب یہ 6 سال ہو گیا میں اللہ سے یہ مانگتا رہا ہوں کہ مجھے ایک بیوی دے ایک عورت دے، آج تک اس نے کوئی سنائی نہیں ہے، تو اب دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ جب دعا قبول ہی نہیں ہوتی، سنتا ہی نہیں ہے، تو اب دعا مانگنے کا فائدہ کیا؟ کمال ہے. میں آخیا بھائی ہے تو سڑیا ہوا بالکل، پر اونج بھی سڑ گیا ایمان تو بھی، کیونکہ 6 سال یا 7 سال یہ نزدیک مدت ہے. اللہ کو پوچھے کہ بھائی تیرے دربار سے کتنی مدت لکھی ہوئی آئی؟ یہ جلدی کی تھی. یہ ہوں دائرہ اسلام نکلیا ودا ہے. یا اللہ ہے تو دوے تو یا سر پیسے گل لیا کرے. اللہ کو عورت منگی ہے کہ اللہ دیتی نہیں، ہوں جب سنتا ہی نہیں قبول ہی نہیں کرتا تو مانگنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے ہم تو نہیں مانگے گا. خیر چلتے ہیں. اتفاق ایسا ہوا ایک ساتھی آؤ تھے بزرگ ہزارے دا چھچ دا، وہ میں نے ایک دن آخر لگا جی میری 2 بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، آپ ان کے والد کے کام بکام ہو جائیں، آپ جہاں ان کی شادی کر دیں آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو بالکل مختار بناتا ہوں میں، آپ ان کے والد بن جائیں. میں دل چاہتا میں کہ ایک تو سور کے کام آ گئی تھی اور جی 6 سال کے بعد خیر میں اس میں آ کے حاجی فتح داد خان صاحب ادھر آؤ تعال ہی نہ درس باقاعدہ سنے بیٹھا رہے. بازے وہ ہنجو بھی سٹے درس سن کے پتہ نہیں کہڑا خیال آ گیا اس نے دعا نہ منگی. اس نے بلایا کہنے میں آخیا آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ اگر شادی کہیں سے مل جائے تو کر لیں گے؟ کہنے لگا آپ بات 6 سال تو میں نے اللہ سے مانگا ہے، اب اگر اللہ دینے پہ آیا تو ٹھیک ہے میں لے لوں. میں آخیا تو ہی جی بھوکتا رہا خدا بندے خود دوسروں بات آیا کہ وہ سنتا کا نہیں سنتا کا. اچھا بھائی مجھے مغالطہ ہو گیا، اب بتاؤ مجھے ملے گی کہ نہ ملے گی؟ ہاں بھائی مل گئی ہے، شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی باقاعدہ. خیر پیچھے اس نے توبہ طائب کی تو آخر لگا بھائی
مجھے مغالطہ لگا تھا، آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کے ہاں مدت اور ہوتی ہے، بندے کے ہاں مدت اور ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ جب کہتا ہے نا میں نے دعوت اللہ فلم یستجب لی، میں نے بہت مانگا اپنے اللہ سے مگر اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، تو اس نے جلدی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے جلدی کیوں کی ہے؟ نامراد میرے نزدیک مدت اور تھی، اگر وہ گزر جاتی تو پھر تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول نہیں کی، میری مدت تو ابھی پڑی ہے، وہ آنے دیتا پھر تجھے حق تھا یہ بات کہنے کا۔ اس واسطے بندہ انتظار کرے اللہ کے دربار سے مدت دا، یقین اس بات دا کرے کہ میری دعا اللہ پاک کدے مردود نہیں بناتا، مومن دی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، چاہے جتنی مدت چ کرے، جہے رنگ چ کرے۔ کیوں؟ اس رنگ تے حکمت دا پتہ کس نو ہوندا ہے؟ اللہ پاک۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت جو اب آپ کی جماعت ہے، مرکزی نوجوانان توحید و سنت، یہ بنیاد جڑی رکھی گئی ہے وہ بھائیو صرف نوجوان جڑی ساری نسل نوجوان ہے اور عام طور تے کڑیل جوان قسم دے لوگ جڑے آزاد خیال ہوندے نے وہ بیچارے اپنی جوانی تباہ و برباد کر دیندے نے گناہ دے اندر، بدکاریاں چ۔ گناہ تو نہیں چھٹ سکتا، بھاویں کوئی مولوی ہو تو بھاویں پیر ہوئے، البتہ ایک طریقہ سوچا گیا ہے کہ گناہ معاف کرنے دا طریقہ ہے کہ اللہ رات دن شب و روز توفیق دے کہ اللہ دی توحید دے پیچھے آدمی سوچ بچار کرے۔ جتنا ذہن توحید دے پھیلاون تے دوڑاؤ اتنا ذہن ہور کسے پاسے نہ دوڑے، انشاءاللہ دی برکت نال گناہ بھی سب ختم ہو گئی سن، اللہ تعالیٰ کاروبار چ برکات بھی ضرور دے سی۔ چنانچہ اس سلسلے وچ جڑی تہاڈی ہن آئندہ تحصیل کبیر والا دی پہلے تحصیل دی سطح اتنے جڑی میٹنگ ہو سی جس وچ ساتھیاں نو اجے تے اطلاع نہیں اس دفعہ دیتی گئی، وہ انشاءاللہ پوری تحصیل دے احباب نوجوان کٹھے ہو سن، تساں بھی تشریف لیا سو، اس تے مکمل لا ہے عمل جڑا ہو سی تہاڈا وہ تیار کیتا ہوئی سی۔ اگر مینوں اجازت دیتی گئی تو میں بھی حاضر ہو سا، ورنہ دوسرے علماء کرام تو ضرور ہو سن۔ بہرحال تساں اس نہج دے اوتے اپنی زندگی چلاونی ہے کہ اساں اپنے دنیا دے کاروبار وچ رہ کے بھی اللہ دی توحید پھیلاون دا خیال ذہن وچ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تکلیفاں، یہ مصائب، یہ آزمائشاں ضرور ختم ہو گئی سن۔ اگر کیڑی تاریخ رکھی نے بھائی مہینے دی وہ مقرر کر کے مہینے دی تقریباً جڑا تو 10 دینا تاکہ ساتھیوں کو علم ہوئے، اگاں بھی 10 دے سے